شیخ صاحب جی ابھی آپ کا ٹائم ہے عبید الرحمان بھائی. إن الحمد لله والملك له لا شريك له بالذات وصفاته العليا والصلاة والسلام على أجدر الأنبياء أشرف الأنبياء أكرم الأنبياء أحسن الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء إلى يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. الذين كفروا لهم عذاب شديد. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. قال الله تعالى في مقام الثالث أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. میں نے شیخ صاحب کو کہا تھا کہ آپ اہل کتاب کی طرف نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل کتاب کا تو کلمہ پڑھا نہیں ہے، تو شیخ صاحب کے پاس مواد تو ہے کوئی نہیں. گزارا کر رہے ہیں بمشکل، کوئی ادھر سے آیت کھینچتے ہیں، وہ ادھر سے کھینچ کے لے آتے ہیں کہ چلو یار کسی طریقے سے 7 منٹ پورے ہو جائیں. وہ ہم بھی مناظر ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا جی، میں نے ان کو کہا 3 روایات لے آؤ، کوئی نہیں لے آئے. میں نے آیت پڑھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، انہیں کہا تھا ما عَفَا عَنْكُمْ پیش کر لو، کوئی نہیں ہمت ہوئی کہ پیش کر دیتے. پھر کیا انہوں نے کیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کے مقابل میں سمرقندی اٹھا کے لے آئے اور تفسیر قشیری اٹھا کے لے آئے. سبحان اللہ. میں آیت پہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور تفسیر اٹھا کے گھما کے لے آ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اس سے پہلے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. یار موسیٰ علیہ السلام کے قوانین ہی اور ہیں، ہمارے قانون ہی اور ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا تو قانون یہ بھی تھا، کپڑے پہ کوئی نامناسب چیز لگ جاتی اور جی فریز ہو گیا. جی فریز ہو گیا. شیخ صاحب فریز ہو گئے. شیخ صاحب تسی فریز ہو گئے جی. چلیں یہ جب دوبارہ کنیکٹ ہو جائے نا، یہیں سے شروع کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قانون کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. آگے جی آگے. اب مائک کھول دیں بھائی، مائک ان کا بند ہے. مائک ان کا کھول دیں بھائی، کھول دیں اپنا مائک. شیخ صاحب کھلا دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو شیخ صاحب سمرقندی تفسیر ہے، تفسیر قشیری ہے، اس کو آیت کے مقابلے میں لے آئے. شیخ صاحب اب میں کیا کہوں، میں آیت پڑھتا ہوں آپ قشیری اٹھا کے لے آتے ہیں، میں آیت پڑھتا ہوں آپ سمرقندی اٹھا کے لے آتے ہیں. یار کوئی بات نہ، آج پتہ نہیں آپ کو کیا ہوا ہے. چلو چائے تو آپ نے بند کر دی ہے. میں نے کہا تھا کہ 2 ڈرام جو ہے نا سکنجوبین کی لے آؤ. اچھا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان تنزل علیہم کتابا من السماء، تو وہ آخر میں ارن اللہ آتا ہے. اس کا ہمارے موضوع سے تعلق کیا ہے؟ شیخ صاحب میرے موضوع سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. میں نے کہا تھا 3 احادیث پیش کر دیں، تو وہ آپ کوئی نہیں پیش کرتے، ہر بار ہی نہیں پیش کرتے. چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، اتنا ہوتا رہتا ہے. یہ بچڑوں کی طرف آپ چلے گئے تھے. بچڑوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، قربانی وہی تھی جو گزر گئی. اب بچڑوں کی ضرورت ہمیں تو ہے کوئی نہیں، تو آپ بچڑوں کی طرف نہ جائیں، آپ آئیں اپنے موضوع پر. جو موضوع ہے میں نے کہا تھا کہ جناب والا کالو سمینا واتانا، یہ بھی یہودیوں کے متعلق. شیخ صاحب آپ پر فریز ہو گئے جی. شیخ صاحب کو کسی کی نظر لگ گئی ہے جی. آج ان کو انٹرنیٹ نے آف نہیں کیا جی. یہ سپاہی صاحبہ والے بھی پہنچ گئے جی. کیا کریں شیخ صاحب کو نا ابھی مرحلہ بہت اہم ہے. ہاں مائک کھول دیں شیخ صاحب، حافظ صاحب کے شیخ. 4 منٹ شیخ صاحب بات پتہ کیا ہے، آپ کی طرف سے بار میری کال کٹی جا رہی ہے. نہیں شیخ صاحب آپ کی طرف سے میری کال 2 بار کٹی جا چکی ہے.
مہربانی نہیں فرمائیں شیخ کوئی صاحب، ایک مناظرہ تو صحیح ہونے دیں. تہمت آپ نہ بار لگائیں بار شیخ آپ کی صاحب. طرف سے میری کال کٹی جاتی ہے, میری بات مکمل نہیں ہونے دی جاتی. اچھا جی, چلے تو میں ٹائم اپنی کم کر طرف رہا ہوں. میں چلے 3 احادیث حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پیش کر دیں, 3 احادیث کافی سے وہ کہہ دیں کہ یہ جو ہے نا عفو یہ دنیاوی ہے اخروی نہیں ہے. تو شیخ صاحب ابھی تو مناظرے کی ابتدا ہو رہی ہے, ابھی سے آپ مناظرہ جو ہے نا نہ کاٹیں بار بار کال میری, ابھی بار بار نہ کاٹیں, ابھی میں آغاز کر رہا ہوں مناظرے کا, انشاءاللہ دن چڑھتے تک آج چلے گا. ہاں جی, تو یہ جو آپ نے آیت میں نے پڑھی تھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, آپ نے میں نے کہا تھا ما عَفَا عَنْكُمْ پیش کر دیں, آپ نے ما عَفَا عَنْكُمْ کوئی نہیں پیش کیا. پیش کریں گے, آپ کو پیش کرنا میری چاہیے ذمہ تھا داری ہے, کہ یہ ما میری ذمہ عَفَا داری. عَنْكُمْ جو ہے یہاں سے آپ پیش کر دیں. ما عَفَا عَنْكُمْ کا آپ کا جواب آپ نے نہیں پیش کیا, آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا ما عَفَا عَنْكُمْ کا. اب میں یہ پڑھ رہا ہوں آیت, اس کا جواب دیجیے گا. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم. اس کا جو سیاق ہے وہ میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ پہلے جو شرائط تھے ان میں یہ قانون تھا کہ جب مغرب کے بعد روزہ رکھ لیا, روزہ رکھنے کے بعد عشاء کے بعد اگر نیند آ گئی روزہ شروع ہو گیا, تو کچھ لوگوں سے رات میں مجامعت ہوگی, گھریلو فریضے سنجام انہوں نے دے دیے, انہوں نے فریضے سنجام دے دیے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا. اللہ نے فرمایا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. اللہ نے جان لیا کہ تم سے گڑبڑ ہوتی تھی تو اللہ نے تم پہ رجوع فرمایا, اور وَعَفَا عَنْكُمْ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب یہ صحابہ کو معافی ہو گئی, اب مجھے یہ بتائیں, اس کا مجھے جواب دیں کہ یہ معافی ان کو صحابہ کرام کو سزا ہوگی اور ان کو اب ہوگا آخرت میں, آپ کا ٹائم اس پورا کا ہو گیا جواب عبد دے. الرحمان بھائی. چلیں جی, شروع کروں میں شیخ صاحب, قلندر صاحب شروع کروں. ہاں جی جی جناب شروع کریں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ نے احد والوں کو جو احد سے فرار ہوئے تھے ان کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی ہے قرآن مجید میں. انہوں نے جو کہتا ہے نا کہ تم آیت دکھاؤ کہ ان کی عفو نہیں ہوئی ہے, وہ ہم دکھا دیں گے, وہ دکھا دیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی عفو جو ہوئی ہے وہ کس معنوں میں ہے. عفو کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آخرت میں ان سے راضی ہے, عفو کا مطلب یہ کہ دنیا میں ان پہ عذاب نازل نہیں ہوئی ہے. اس بات کے کئی ایک دلائل ہیں. ایک دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین, ملاحظہ کریں کہ آیت میں واضح طور پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ یہ ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. جو لوگ بھاگے تھے نا احد میں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت سے محبت نہیں ہے, دنیا سے محبت ہے. ثم صرف عنکم لیبتلیکم صرفکم عنہم لیبتلیہم. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے پلٹا دیا, کفار سے پلٹا دیا تاکہ آپ کی امتحان لیا جائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے آپ پہ عذاب دنیا میں عذاب نازل کیا, اس نازل نہیں کیا, آپ کو عفو کیا, وہی یہودیوں والی عفو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, لیکن اللہ کی جو فضیلت ہے, اللہ کا جو احسان ہے وہ منافقین پہ نہیں ہے, بھاگنے والوں پہ نہیں, وہ صرف مؤمنین پر ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ, جب تم لوگ بھاگ رہے تھے اور کسی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اپنی جان بچانے کی طرف تم بھاگ رہے تھے, پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے. یہاں پہ ایک لفظ ہے اذ, اذ کو بولتے ہیں ظرف زمان. یہ ظرف ہے, ظرف کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. شیخ صاحب کو بخوبی پتہ ہے کہ یہاں پہ نحو میں ظرف کے لیے متعلق کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا متعلق کہاں ہے؟ اس کا متعلق یہ پیچھے لقد عفا عنکم. آپ کو معافی کب ملی ہے؟ جب لوگ آپ بھاگ رہے تھے, جب بھاگ رہے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دی کہ ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا. تو توبہ تو کیا ہی نہیں ان لوگوں نے. وہ جو آخرت میں جن کو جنت ملے گی ان کی تو توبہ والی مغفرت ہے, توبہ والی عفو ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب. توبہ جو انسان کو جنت لے کے جاتی ہے وہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد انسان استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ان لوگوں کو جو عفو ملی ہے اسی وقت جو بھاگ رہے تھے اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں کہ بھئی بھاگو نہیں, واپس آ جاؤ, جہاد کرو, تم نے وعدہ دیا تھا, جنت حق ہے, بھاگو نہیں. اسی وقت اللہ نے عفو کیا ہے.
تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ اف کا کیا مقصد ہے؟ اس اف کا مطلب ہے کہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگی، دنیا میں ان کو عذاب نہیں ہوگی، یعنی دنیا میں ان پہ آگ نہیں برسے گی. اور یہی بات ان کے کبار مفسرین نے فرمایا. جامع البیان عن تعویل آیۃ القرآن جلد نمبر 3، یہ ابن جریر کا اپنا قول ہے. اذ لم یستأصلکم لقد عفا عنکم اذ لم یستأصلکم اہلاکا منہم جمعکم بذنوبکم وحربکم. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عفو کیا، ایک جمع صحابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو استیصال نہیں کیا. استیصال یعنی جڑ سے اکاڑ کے مار دینا. کہ اللہ کا حق یہ بنتا تھا کہ تم کو جڑ سے اکاڑ کے تمہیں ختم کر دے، عذاب کر دے. اہلاکم منہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو ہلاک کر دے. جمعکم، تم سب کو، بذنوبکم، کیونکہ تم گناہ کار فاسق ہو، وحربکم، اور جنگ سے بھاگ گئے ہو. اذ تسعدون، عفا کا متعلق کیا ہے؟ اذ تسعدون، اف کب ہوئی ہے؟ جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے. اور اف کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی عذاب نازل نہیں کیا. اگلا جو بھی آیت ہے اس میں بھی یہ ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کا کیا مطلب ہے؟ وَلَقَدْ تَجَاوَزَ عَنِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ بِتَوَلِّيهِمْ. اللہ تعالیٰ نے بھاگنے والوں کو عفو کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھاگنے کی وجہ سے ان پہ فوری عذاب نازل نہیں کیا ہے. کما قال ابن جریج، ابن جریج جو تابعی ہے، بہت بڑا مفسر ہے، اس نے بھی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِذْ لَمْ يُعَاقِبْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کو عفو کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عقاب نازل نہیں فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ جب آخرت والی مغفرت کسی کو دیتا نا تو پھر دنیا میں اس کے گناہ کی تشہیر نہیں کرتا. اگلا دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس کی آخرت میں معافی ہوتی ہے دنیا میں اس کی تشنیع نہیں کرتا، دنیا میں اس کی بدنامی نہیں کرتا کہ یہ لوگ بھاگ گئے. یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 1357 ہے، حدیث نمبر ہے 2768. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے یدن المؤمن یوم القیامہ من رب عز وجل حتی یضعو علیہ کنفہ. المؤمن کو اللہ کے قریب لے کے جایا جاتا ہے فیقررہ بذنوبہ. اللہ تعالیٰ اسے بات کرتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. قال هل تعرف فیقول اے رب اعرف. کہتا ہے تم نے یہ گناہ کیے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے گناہ کیے. فقال فإنی قد سترتها علیک فی الدنیا وإنی اغفرها لک اليوم. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ کو چھپا دیا تھا، میں نے تیری بدنامی نہیں کرایا تھا، اور آج بھی تجھے یہ میں مغفرت کرتا ہوں. فیؤتی صحیفۃ حسنات، اور اس کو نام اعمال میں سب حسنات ہوتے ہیں، اس میں گناہیں نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی گناہ کی مغفرت کرتا ہے اس کی گناہ کی تشہیر نہیں کرتا. صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے تشہیر کرا دیا ہے. اور یہ اب بس پتہ کیا چلا یہ اف کون سی والی اف ہے؟ یہ اخروی اف نہیں ہے، دنیاوی، دنیا میں عدم عقاب ہے. اچھا مزید میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہاں پر میرے پاس ٹائم کم ہے، 30 سیکنڈ رہتے ہیں، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ کو یہ دکھاؤں گا. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان اللہ لیذرکم علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ یہ جنگ احد میں نازل ہوا ہے. یہ آیا کہ دیکھو کہ مسلمان اور کافر، معاف کیجیے، مسلمان اور منافق، مومن اور منافق، ان کا ظاہر سے پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ ان کی تمیز کے لیے ایک طریقہ کار بنایا جو فرار احد وہی ملاک اور وہی میزان ہے. اچھا وہ میں بتا دوں گا انشاءاللہ اگلے ٹرم میں. جی عبید الرحمن صاحب. ان الحمد للہ والملک له لا شریک له فی الذات والصفات العلیٰ والصلاة والسلام علی اشرف الورى اکرم الورى احسن الورى اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم بحمد اللہ وبشکر اللہ وبفضل اللہ. شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے اس آیت کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. چلو خیر کچھ نہیں کہتے، کیا کریں. چلو کوئی نہیں، ابھی آپ چائے پی لیں یار، پھر یہ کر لیں گے، خیر ہے کوئی نہیں. اب 2 گھنٹے بعد جواب دے دینا، خیر ہے کوئی نہیں. اچھا جی، انہوں نے یہ من کو من یرید الدنیا من کو من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہ لیبتلیکم پڑھی، اس کا جو ہے اور سے کیا تعلق ہے جی؟ احد میں نازل ہوئی ہے. اور والوں کو تو عفو ہو گیا نا، اور والوں کو عفو ہو گیا.
آف ہو گیا تو اب اس سے کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ نہیں ملنا چائے کے کپ کے علاوہ. اِذْتُصِرُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. وہ جب جا رہے تھے توجہ نہیں کر رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام ان کو آواز دے رہے تھے. اسی چیز کی تو معافی ہوئی. اور معافی کس کی ہوئی تھی؟ اور معافی اسی چیز کی ہوئی ہے نا. اور کس چیز کی معافی ہوئی تھی؟ اسی چیز کی تو معافی ہوئی ہے. اسی پر تو آیات آئی ہیں. میں نے کہا تھا 3 احادیث پیش کر دینا، آپ نے کوئی نہیں پیش کی اور حسب معمول ہی نہیں پیش کی. پہلی طرف سے کہنے لگا ہوں، آپ نے کہا ہے کہتے رہو میں نے ایک نہیں پیش کرنی. چلو خیر ہے، کوئی نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے. زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی پیش کر دیں گے. اچھا جی، آپ ایسا کریں، یہ جو ہے میں نے آیت پڑھی ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. ہاں پہلے یہ جامع البیان اور وہ جو ہے جریج کی خیر سے، جریج سے بڑا آپ کو محترم شخصیت ملی ہی کوئی نہیں ہے. جریج بہت اعلیٰ شخصیت ہے. اس کو ذرا یہ جو ہے نا اسماء و رجال والے، ان کی نظر میں دیکھنا کہ یہ جریج بندہ کون ہے. میں ابھی کچھ نہیں کہتا اس کے متعلق، میرا ٹائم نہیں ہے. تو یہ آپ لے آئے، میں نے آیت پڑھی، آپ جریج اٹھا کے لے آئے. میں نے آیت پڑھی، آپ جامع البیان اٹھا کے لے آئے. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، میں رحمان کا کلام پڑھ رہا ہوں. تو رحمان کے کلام کے سامنے انسان کا کلام جو ہے وہ کیا معنی در رکھتا ہے؟ اچھا جی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. میں نے کہا کہ یہ روزے کے متعلق ہے. وہ پہلی شرائع میں کچھ اور مسائل تھے. عشاء کے پہلے جو کھا پی لیا ٹھیک ہے، سو گئے تو پھر اب روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اگلے دن میں بھی روزہ رہتا تھا، اور اگلی شام کو جا کر وہ روزہ ختم ہوتا تھا. تو کچھ لوگوں سے رات کو بے اعتدالی ہو گئی، شرعی حقوق ادا گھر والوں کے کر بیٹھے، تو اس پر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. یہ جو تم کر بیٹھے ہو، اب میں نے قانون بدل دیا ہے. اب پوری رات کھا پی بھی سکتے ہو، شریعت بھی پوری کر سکتے ہو، اور پوری رات میں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. جو پچھلا تھا وہ عفا عنکم، وہ میں نے معاف کر دیا ہے. اب جب یہ معاف ہو گیا صحابہ کو، مجھے یہ بتائیں یہ عفا وہاں آ رہا ہے جہاں سے میں پیش کر رہا ہوں، اس پر آخرت میں صحابہ کو جو ہے سزا ہوگی؟ اس پر آپ نے ثابت کرنا ہے. عفا ہوئی ہے کہ میں عفا گھر سے اٹھا کے نہیں لے آیا. یہاں تو والا کار بھی ساتھ کوئی نہیں ہے، یہاں والا کار بھی ساتھ کوئی نہیں ہے. والا کار عفا عنکم والا قانون بھی نہیں ہے، صرف عفا عنکم ہے. تو مجھے آپ اس کا جواب دیں گے کہ ہاں ان کو سزا ہوگی؟ اگر ہوگی تو اس کے دلائل آپ کے پاس کیا ہیں وہ آپ پیش کریں. مسلم کی روایت آپ نے پیش کی کہ جن کے اللہ عیب چھپانا چاہتا ہے تو ان کو وہ دن قیامت والا وہ پورا واقعہ لمبا، آپ اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ میں نے وہ سب آپ کا چھپا دیا، یہ کیا ہوا. او بھائی، اللہ نے سارا کو چھپانا تھا تو معاف کیا ہے نا. ظاہر کرنا ہوتا تو پھر اللہ کیوں فرماتا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا پابند ہے، صحابہ کا پابند ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں نے صحابہ نے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کہا تھا نا کہ آپ نے معاف کر دیں. اللہ نے خود معاف کیا ہے. تو آپ 3 روایات لے آؤ نا زین العابدین رحمہ اللہ سے، وہ فرما دیں بلقد عفا عنہم کے تحت فرما دیں تبھی ٹھیک ہے، والقد عفا اللہ کے تحت فرما دیں پھر بھی ٹھیک ہے، وعفا عنکم کے تحت فرما دیں تب بھی ٹھیک ہے. 3 روایات لے آؤ. یار آپ میرا العقول سے پیش کر، اور ان سے پیش کر دو. وہ تقی کا بیٹا ملا باقر مجلسی، اور نے کہا ہے 9000 سے زیادہ روایات جھوٹی ہیں کافی میں. وہ جو کہتے ہیں نا جھوٹی ہیں، میرے لیے وہ سچی. وہ جن کو جھوٹی کہہ رہا ہے میرے لیے وہ سچی ہیں. آپ 3 روایات زین العابدین رحمہ اللہ سے پیش کر دو. والقد عفا اللہ عنہم کے تحت آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، والقد عفا عنکم کے تحت آ جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر یہ آ جائے وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. وہ اینڈ تک آیت جو آتی ہے یہ آپ پیش کر دیں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن مہربانی کریں، یہ جریج ہو گیا، جامع البیان ہو گیا، یہ جو ہیں ان کا کیا مقام ہے قرآن مقدس کے مقابلے میں؟ یہ تو انسان ہیں، یہ مخلوق ہیں. میں بات کر رہا ہوں خالق کی. میں آپ کو کہتا ہوں قانون اور چیز ہوتے ہیں، قدرت اللہ کی اور چیز ہوتی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی.
قانون یہ ہے والدین کا اختلاط ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، ختم ہو گیا آپ کا ٹائم۔ اجازت ہے جی، شروع کر لیں۔ جی جی شیخ صاحب جی، بجا جی۔ کے ہیں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب محترم ناظرین دیکھیں، جو مغفرت ہوتی ہے، جس کی مغفرت ہوتی ہے، جو جنت جاتا ہے، وہ کس طرح کا عفو ہوتا ہے، کس طرح کا توبہ ہوتا ہے، کس طرح کی مغفرت ہوتی ہے، وہ اس طرح۔ سورہ آل عمران ملاحظہ کریں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ جو لوگ کوئی خطا کرتے ہیں، بری عمل بجا لاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا کیا ہے کہ اللہ ان کو مغفرت کرتا ہے اور جنات تجری من تحت الانہار، اور ان کو جنت بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک جگہ دکھائیں کہ عمر نے توبہ کیا تھا، میں نے تو دکھا دیا خود قرآن سے کہ عفو کب ہوئی تھی، عفو اسی وقت ہوئی تھی جب یہ بھاگ رہے تھے، یعنی توبے والی عفو نہیں ہے۔ یہ کون سی عفو ہے؟ یہ عدم تعجیل عقاب ہے، عدم نزول عقاب دنیا میں نے یہ ثابت کر دیا۔ اب مزید میں ثابت کروں گا کہ جو لوگ احد سے بھاگے تھے وہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ یہ قرآن کی نص ہے، بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں، یہ بہت خطرناک آیات ہیں۔ ملاحظہ کریں کہ قرآن نے واضح طور پہ تکفیر کیا احد سے بھاگنے والوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارک آل عمران، آیہ نمبر 140۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اے مسلمانوں، اگر آپ لوگوں کو چوٹ لگی ہے احد میں، تو بدر میں کفار کو بھی چوٹ لگی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو فتح ہوتی ہے یہ ہم باری باری دیتے ہیں، کبھی باری مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے، کبھی کفار کی بھی فتح ہوتی ہے، کوئی بات نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے کفار کو اس لیے فتح عطا فرمایا ہے احد میں تاکہ پتہ چلے کہ مومن کون ہے۔ شیخ صاحب، کفار کو احد میں فتح کس لیے ملی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پتہ چلے کہ مومن کون ہے، پتہ چلے مومن کون ہے، اس لیے میں نے کفار کو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ آپ لوگوں کو اللہ شاہد بنا دے کہ مسلمانوں میں مومن کون ہے، کافر کون ہے۔ جو مشرکین قریش ہے ان کی کفر ثابت کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کفار کو فتح دیا جائے۔ مشرکین قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اسلام کو بخات کا صفایا کرنے کے لیے وہ لشکر لے کے آئے، ان کا کفر تو ثابت ہے۔ وہ کون سے کافر ہیں جن کی کفر کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کو احد میں فتح عطا فرمایا ہے؟ وہ مسلمانوں کے اندر منافقین والے کافر ہیں، ان کے نفاق کو، ان کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار کو فتح عطا فرمایا۔ کفار کی فتح ہو گئی، جو جیت ہو گئی، یہ بھاگ گئے، کفر ان کا ثابت ہو گیا۔ اللہ نے، میں نے کس لیے کفار کو فتح دی ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ پتہ چلے کہ مومن کون ہے اور تم سب شاہد رہو۔ جو بھاگ گئے وہ مومن نہیں ہے، کافر ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور یہ جو بھاگ گئے یہ ظالم ہے، یہ اللہ ان سے پیار بھی نہیں کرتا۔ اچھا مزید ملاحظہ کریں تو اس سے بھی واضح تر تکفیر۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ شیخ صاحب، تمحیص کس کو بولتے ہیں؟ تمحیص خالص کرنے کو۔ خالص، ایک چیز میں اگر ملاوٹ ہو، مثلا آپ کے پاس 50 سکے ہیں تو سونے کے، اس میں 20 اصلی سونے ہیں، 30 جو ہے نقلی سونا ہے، اگر ان کو الگ کیا جائے، جو نقلی سکے ہیں نا ان کو الگ کیا جائے، اصلی سونے کو الگ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں تمحیص۔ کسی مال جس میں ملاوٹ ہے اس کو خالص کرنا، اس کو بولتے ہیں تمحیص، اس کو بولتے ہیں تمحیص، اس کو بولتے ہیں خالص کر دینا، ملاوٹ کو دور کر دینا۔ یا اللہ تو نے کفار کو کیوں احد میں پیروزی عطا کی ہے؟ فرمایا اس لیے میں نے پیروزی حاصل کیا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مومنوں کی تمحیص ہو جائے، مومنوں کی صف خالص ہو جائے، مومنوں کی صف خالص ہو جائے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے، شیخ صاحب، تکفیر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے احد میں کفار کو اس لیے فتح عطا فرمایا ہے تاکہ مومنین کا صف واضح ہو جائے کہ مومن کون ہے۔ جب بھاگ گئے نا صحابہ، پتہ چلا کہ یہ منافق تھے، نہ دنیا اللہ پہ ایمان، نہ قرآن پہ ایمان، نہ جنت کے وعدوں پہ ایمان، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پتہ چلے کہ کافر تھے۔ اسی لیے تو مومنین کے صف خالص ہو گیا، اس میں سے جو ملاوٹی مومن تھے وہ نکل گئے، سب بھاگ گئے۔ تمحیص ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
مح کس کو بولتے ہیں؟ تباہ کر بولتے ہیں، تباہ کر رہے، اور تاکہ کافر تباہ ہو جائیں. یہ کون سے کافر تھے بھئی؟ تباہ ہو گئے. وہ کون سے کافر تھے تباہ ہو گئے؟ کوئی بھئی کفار کو میں نے اس لیے فتح عطا فرمایا تاکہ کافر تباہ ہو جائیں. اور قریش والے تو تباہ نہیں ہونا، قریش والوں کو، مکے والے مشرکین کو، ان کو تو فتح حاصل ہوئی ہے. کون سے کافر تھے جن کو اللہ نے تباہ کر دیا ہے؟ وہ کافر تھے جو مسلمانوں کے صف میں داخل ہوئے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں جی، اب مجاہد ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں. جب وہ بھاگ گئے، کفار کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا ہے اور وہ بھاگ گئے، ان کی تباہی ہو گئی، ان کی روسیائی ہو گئی. قیامت تک ان کی روسیائی چھپانے کے لائق نہیں ہے. یہ ہمیشہ کے لیے روسیا ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی. اللہ نے ان کی تکفیر کر دی، اور اللہ نے ان کے لیے، بھاگنے والوں کے لیے، کافر کا لفظ استعمال کیا ہے. اور شیخ صاحب یہ صاعقہ ہے اللہ کی جانب سے آپ لوگوں پر. اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کر دی کہ کافر ہے. مزید عطا فرما دیکھیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا صحابہ سب جنتی ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سب جنتی ہو؟ جو بھی عہد میں آگے سب جنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ امتحان نہیں لے گا کہ جہاد کرنے والا کون ہے، صابر کون ہے، مشقات میں، شدائد میں صبر کرنے والا، ڈٹے رہنے والا کون ہے. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی عہد میں آیا، جو بھی صحابی بنا، وہ جنتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنتی ثابت کرنے کے لیے ایک میزان بنایا ہے. چلیں وہ میں اگلے ٹرم میں بتاؤں.